نمرود کا ذکر تاریخی اور مذہبی حوالوں میں ملتا ہے، خاص طور پر اسلامی اور یہودی روایات میں۔ نمرود بن کنعان ایک ظالم بادشاہ تھا جو حضرت ابراہیم کے زمانے میں حکومت کرتا تھا۔ قرآن اور دیگر تاریخی ذرائع کے مطابق وہ اپنی طاقت اور بادشاہت کے نشے میں اتنا مغرور ہو گیا تھا کہ خود کو خدا کہلوانے لگا۔ نمرود کی حکومت۔ نمرود کا تعلق قدیم بابل موجودہ عراق سے تھا، لیکن بعض روایات کے مطابق اس کا اثر و رسوخ مصر تک بھی تھا۔ وہ ایک ظالم اور جابر حکمران تھا جس نے اپنی سلطنت میں بت پرستی کو فروغ دیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چیلنج کیا۔ نمرود اور حضرت ابراہیم۔ نمرود کی سرکشی کا سب سے بڑا واقعہ حضرت ابراہیم کے ساتھ منسوب ہے۔ حضرت ابراہیم نے توحید کا پیغام پھیلایا، جس پر نمرود کو سخت غصہ آیا۔ اس نے حضرت ابراہیم کو آگ میں جلانے کا حکم دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو گئی اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا۔ نمرود کا انجام۔ روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم نے نمرود کو اللہ کی قدرت کا قائل کرنے کی کوشش کی تو اس نے تکبر میں آ کر کہا کہ وہ بھی زندگیاں دے اور لے سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے جواب میں کہا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر نمرود سچا خدا ہے تو وہ اسے مغرب سے نکال کر دکھائے۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا۔ روایت کے مطابق نمرود کے زوال کا سبب ایک ننھے مچھر کو بنایا گیا جو اس کے ناک میں داخل ہوا اور سالوں تک اسے اذیت دیتا رہا، یہاں تک کہ وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ نتیجہ۔ نمرود کی کہانی غرور اور تکبر کے انجام کی ایک بڑی مثال ہے۔ وہ اللہ کی قدرت کو چیلنج کرتا رہا لیکن بالآخر ایک معمولی مخلوق کے ذریعے اس کا انجام ہوا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی ذات کے سامنے ہر طاقتور حکمران بھی بے بس ہوتا ہے۔